بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ سوال: جابر جعفری کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا، کیا پیغمبر خدا حضرت دانیال علیہ السلام کی تعبیر خواب درست ہے؟ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، ان پر وحی نازل ہوئی تھی اور وہ نبی تھے۔ وہ ان ہستیوں میں سے تھے کہ جنہیں اللہ نے تاویل احادیث کا علم عطا کیا ہے، اور وہ صدیق، سچے اور حکیم و دانا تھے۔ خدا کی قسم، اسے ہم آل محمد سے عشق و محبت تھی۔ جابر نے تعجب سے عرض کیا، آپ اہل بیت سے محبت رکھتا تھا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، خدا کی قسم کوئی ایسا پیغمبر یا فرشتہ نہیں مگر یہ کہ اسے ہم اہل بیت سے محبت ہے۔ سوال: ایک روایت کے راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم تقریباً 50 آدمی حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ایک خیمے میں موجود تھے۔ آپ علیہ السلام بیٹھ کے کافی دیر تک خاموش رہنے کے بعد امام علیہ السلام نے فرمایا، تم سب لوگ کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ تمہارے خیال میں شاید اللہ کا پیغمبر ہوں؟ نہیں، خدا کی قسم میں پیغمبر نہیں ہوں، لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی رشتہ دار اور ان کا فرزند ہوں۔ جو اس رشتے کا پاس رکھے گا تو اللہ اس کا پاس رکھے گا، جو اس سے محبت رکھے گا اللہ تعالیٰ اسے اپنا محبوب رکھے گا، جو اس کی عزت کرے گا اللہ اس کی عزت کرے گا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کے نزدیک زمین کا کون سا حصہ افضل ہے؟ ہم سب خاموش رہے تو آپ علیہ السلام نے خود جواب دیا اور فرمایا کہ وہ افضل مقام مکہ مکرمہ ہے، وہی جگہ کہ جسے اللہ نے اپنا حرم قرار دیا اور وہ وہیں اپنا گھر قرار دیا۔ پھر ارشاد فرمایا، کیا تمہیں پتا ہے کہ اس سرزمین کے بارے میں جو مکہ سے افضل ہے؟ ہم سب پھر بھی خاموش رہے تو امام علیہ السلام نے خود جواب دیا۔ تو امام علیہ السلام نے خود جواب دیتے ہوئے فرمایا، وہ مقام حجر اسود سے کعبہ کے دروازے تک کا ہے، یہاں حتیم ابراہیم ہے۔ یہ وہی جگہ ہے کہ جہاں سے ابراہیم علیہ السلام اپنی بھیڑوں کو دور کرتے اور یہاں نماز پڑھتے تھے۔ خدا کی قسم، اگر کوئی شخص اس مقدس مقام پر دن سے لے کر رات کی تاریکی تک نماز کے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہے اور ساری رات نماز پڑھتا رہے یہاں تک کہ دن کی روشنی چھا جائے، لیکن ہم اہل بیت کے حق سے نا واقف ہو اور ہمارے احترام کا قائل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں فرمائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت بارگاہ رب العزت میں اس شرط پر عرض کیا، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي عَلَيْهِمْ، سورہ ابراہیم 14 آیت 37۔ تو پھر کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف متوجہ کر دے۔ یاد رکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ سب لوگوں کے دلوں کو، بلکہ فرمایا کچھ لوگوں کے دلوں کو۔ اس سے مراد تم اور تمہارے جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تم سب پر رحمت کرے۔ بے شک لوگوں کے درمیان تمہاری مثال سیاہ رنگ کی گائے میں موجود سفید بالوں کی طرح ہے، یا پھر سفید رنگ کی گائے میں کالے بالوں کی طرح نمایاں ہے۔ لوگوں پر ضروری ہے کہ ارادہ کر کے اس گھر کا حج بجا لائیں، اور چونکہ اللہ نے اسے عظیم مقام قرار دیا ہے اس کی تعظیم کریں، اور ہم جہاں کہیں ہوں لوگوں کو چاہیے کہ ہم سے ملاقات کریں۔ ہم لوگوں کو خدا تک پہنچانے کا ذریعہ اور راستہ ہیں۔ سوال: ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، قربان جاؤں، یہ تو ایسا نام رکھا گیا ہے کہ جس کے باعث حکمران ہمارے خون اور ملکیت کو حلال سمجھتے ہوئے ہمیں آزاد کر دیتے ہیں۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، کون سا نام؟ میں نے عرض کیا، رافضی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، فرعون کے لشکر میں 70 لوگوں نے فرعون کو چھوڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ان سے بڑھ کر کسی کو حضرت ہارون علیہ السلام سے عشق و محبت نہیں تھی۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں حضرت ہارون سے محبت کے جرم میں رافضی کہا،
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی، تورات میں ان کا یہی نام لکھ لو، کیونکہ میں نے انہیں یہ نام بخش دیا ہے، یہ وہی نام ہے جو اللہ نے تمہیں بخش دیا ہے۔ یزید کناسی کہتے ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو خالد، جس دن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کیا اور زمین ایک دن کے لیے بھی انسانوں پر اللہ کی حجت سے خالی نہیں رہی، میں نے عرض کیا کیا علی ابن ابی طالب علیہ السلام زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ کی حجت اور اس امت پر ان کے رسول تھے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، آپ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بھی لوگوں پر لازم اور واجب تھی، لیکن رسول اللہ کے ہوتے ہوئے آپ علیہ السلام خاموش رہے اور کچھ نہیں فرماتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کی اطاعت آپ کی زندگی میں بھی سب لوگوں پر واجب تھی، اور علی بڑے عالم اور صاحب حکمت تھے۔ سوال: برید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے اس آیت کریمہ کی تفصیل پوچھی، قُلْ کَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِیدًا بَیْنِی وَبَیْنَکُم مِّنْ عِندَهُ عِلْمُ الْکِتَابِ، کہہ دو کہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کی ذات اور وہ کافی ہے جس کے پاس الکتاب کا علم ہے۔ سورہ الرعد 13 آیت نمبر 43۔ جواب: امام علیہ السلام نے فرمایا، جس کے پاس کتاب کا علم ہے سے اللہ کی مراد ہم اہل بیت ہیں، جبکہ امام علی علیہ السلام ہم میں سے سب سے پہلے افضل اور بہتر ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بعد عبداللہ بن شریک کہتے ہیں کہ عید قربان کے دن ہم حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جبکہ آپ علیہ السلام ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا، حجام کو لے آؤ۔ میں آپ کے سامنے بیٹھا تھا کہ کوفہ سے تعلق رکھنے والا ایک بوڑھا آدمی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا دست مبارک چومنا چاہا، مگر امام علیہ السلام نے اجازت نہ دی۔ تب امام علیہ السلام نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ کہنے لگا، میں حکم ہوں، مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کا بیٹا۔ امام علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور اسے جو کہ دور بیٹھا تھا اسے اپنے ساتھ بٹھایا۔ اس نے امام سے عرض کیا، اللہ آپ کو خوش رکھے، لوگ میرے والد جناب مختار کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، لیکن خدا کی قسم آپ ان کے بارے میں جو رائے دیں گے وہ حق و صداقت پر مبنی ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا، لوگ کہتے ہیں کہ مختار جھوٹا تھا، لیکن مجھے آپ کے فرمان پر یقین ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، سبحان اللہ، خدا کی قسم میرے والد گرامی امام زین العابدین علیہ السلام نے مجھے بتایا تھا، میری والدہ گرامی کا حق مہر ان چیزوں سے تھا جو مختار نے ان کے لیے بھیجی تھیں۔ کیا یہ درست نہیں کہ مختار نے ہمارے گھروں کو آباد کیا، ہمارے دشمنوں کو قتل کیا اور ہمارے خون کا بدلہ لیا؟ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے۔ خدا کی قسم میرے والد بزرگوار نے مجھے بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام کی بیٹی جناب فاطمہ سے رات کو بات کرتے تھے، اور میرے والد محترم رات کو حضرت فاطمہ کے لیے بستر بچھاتے اور سرہانہ لاتے تھے۔ میرے والد گرامی نے یہ حدیث فاطمہ سے سنی، اللہ تیرے باپ پر رحمت نازل کرے اور تیرے والد کی مغفرت فرمائے کہ اس نے سب سے ہمارا چھینا ہوا حق واپس لیا، ہمارے قاتلوں سے بدلہ لے کر انہیں قتل کیا۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا، ھذا اجل اللہ فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک
السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔